جب یہ یو ایس ایران جنگ شروع ہوئی اور ایران کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر بہت زیادہ اٹیکس شروع کر دیے. پہلی دفعہ اس ساری میڈیشن میں پاکستان نے سب سے اسٹرانگ آواز اس وقت اٹھائی، دنیا کو بتایا کہ وی آر پارٹ آف دا میڈیشن، جو اس کانفلکٹ کو ختم کرانے کے اندر ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. وہ تب تھا کہ جب ایک خدشہ پیدا ہونا شروع ہوا کہ شاید پورا مسلم ورلڈ ول ڈسینڈ انٹو اے سول وار، کیونکہ ایران جو ہے مسلم کنٹریز کے اوپر، عرب کنٹریز کے اوپر اٹیک کر رہا تھا. اور پھر سعودی عربیہ پہ اٹیک شروع ہوئے تو پاکستان کے فارم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے وہ گیپ جو ہے وہ برج کرنے کی کوشش کی ہے، گارنٹیز لی ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے. پاکستان کا ایک بڑا انٹیگرل، ایک بڑی امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ پاکستان میں موجود ہے اس بات کی کہ اسرائیل کی جو خواہش ہے، جو پلان ہے، اور یہ صرف اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ صرف ایک انالیسز نہیں ہے، یہ آن گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور آڈٹ ہینون پلان اس نے جو دیا تھا اس میں اس نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم نے مسلم دنیا کو آپس میں لڑوانا ہے، اور مسلم دنیا کے درمیان میں جب تک ہم ملکوں کی لمبی لانگ ڈرون بیٹل کے اندر ان کو ہم نہیں دھساتے، تب تک گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. اور کیونکہ اس وقت اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے، سو ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان دنیا آپس میں لڑے. ایران نوئنگلی اور ان نوئنگلی اس ٹریپ کے اندر جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے. جہاں تک بات ہے یو ایس ایسٹس کی یا اسرائیل کو سپورٹ، یہ کہتے ہیں کہ جن مسلم کنٹری سے اسرائیل کو سپورٹ مل رہی ہے، تو اسرائیل کا سب سے بڑا پارٹنر، ابھی ریسنٹلی نیتن سے پوچھا گیا کہ امریکہ تو آپ کا ساتھ چھوڑتا چلا جا رہا ہے اور یہ وہ، تو اس نے کہا ہمارے ساتھ انڈیا کھڑا ہوا. سب سے بڑا پارٹنر، چاہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی ہو، چاہے ویپنز ہو، چاہے ایمونیشن ہو، چاہے ڈرونز ہوں، اس پہ دو جو آپس میں کوآرڈینیٹ ممالک کر رہے ہیں سب سے زیادہ، وہ تو انڈیا اور اسرائیل ہے. اور یہ بالکل ساتھ ہے ایران کے انڈیا. سو انڈیا پہ اٹیک تو دور کی بات ہے، چابہار پورٹ کے اوپر جو انڈیا کو دی ہوئی ہے، ایران اس کو ریکنسیڈر کر لے کم سے کم، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. اور اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر یہ نیریٹو کریٹ کر کے کہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں. سو ایک طرف اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاکیٹ ہونے سے پوری دنیا تو افیکٹ ہو رہی ہے، لیکن ڈائریکٹلی پاکستان بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ہمیں ایک بڑی ایک کوگنیٹو ڈسوننس کے آپ کو انڈیکیشن ملتی ہے پبلک کے اندر کہ وہ اپنی حکومت کے اوپر کو، وہی لوگ اپنی حکومت کو برا کہہ رہے ہیں پٹرول کی پرائسز انکریز ہونے پہ، لیکن کہہ رہے ہیں ایران ٹھیک کر رہا ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو بند کر کے. سو یہاں پہ یہ بھی ایک تھوڑا سا مائنڈ سیٹس کا پرابلم ہے. پاکستان کی جہاں تک بات ہے، جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ہوتیز کو لے کے، پاکستان کا سٹانس کافی کلیئر ہے کہ پاکستان ول ڈپلوائے ایوری ٹول دیٹ اٹ ہیز کہ مسلم ورلڈ کے اندر سول وار نہ ہو سکے. تو کبھی آپ کو اس سول وار ہونے کی پاسبلٹی کو پیار محبت سے روکنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو سخت بیانات دے کر ڈیٹرنس کریٹ کرنی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان کا آبجیکٹیو از ویری کلیئر کہ آپ مسلم ورلڈ کے اندر جو سول وار ہے، چاہے وہ ایرانین انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں یا ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہو جائے یا اسرائیل کی وجہ سے ہو جائے، پاکستان جو ہے وہ اس سول وار کے خلاف کھڑا رہے گا. دوسری بات، جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے، پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑے حساس نوعیت کے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی ایک صرف سرفیس لیول کی بات میں آپ کو بتاؤں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی ایکسپیٹریٹس جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا نام سعودی عربیہ ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز جو پاکستانیوں کو آ رہی ہیں، تقریباً 9 بلین کے قریب، وہ سعودی عربیہ سے آ رہی ہیں. سعودی عربیہ اگر سفر کرتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کو ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ایک آرگیومنٹ تو لے کے آیا جاتا ہے کہ اگر ایران کے اوپر اسرائیلی آ گئے اور انہوں نے ایران کے اوپر قبضہ کر لیا تو پاکستان کے، وہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ ایران پاکستان کے بارڈر کے اوپر اسرائیلی آ کے بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ بھی تو پاسبلٹی کبھی کسی نے ڈسکس کی ہے کہ اگر وہاں پہ ہماری جو تقریباً جو سب سے زیادہ ہمارے ایکسپیٹریٹ سعودی عربیہ میں ہیں وہ جاب لیس ہو کے پاکستان آ گئے تو اس کے اکنامک امپیکٹس کو کون سفر کرے گا؟ یہ صرف چھوٹی سی بات ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کا سعودی عربیہ کا ریلیشن ہے، وہ the deep spiritual connection that Pakistan has with Saudi Arabia، وہ ایک ڈفرینٹ
ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ایشلون کے اوپر اس کی بات چیت ہے. اور یہ سارے کانٹیکس میں پاکستان کی جو سٹیٹمنٹس ہے ہوتی کو لے کر، باب المندب کو لے کر، بڑی زیادہ کلیئر ہے. اور وہ اٹس کائنڈ آف اے وارننگ کہ آپ یہ مت کریں، بیکاز پاکستان اپنا سٹینس بھی بڑا واضح طور پہ کلیئر کر رہا ہے کہ واٹ ایور وی ہیو ڈن فار ایران، اور جس طریقے سے دا فیلڈ مارشل وینٹ ٹو ایران اس وقت جب ان کی ساری لیڈرشپ کو جس طریقے سے سامنے نہیں آ رہے تھے اور ایک خوف کا ماحول تھا، اور اس کے دوران فیلڈ مارشل وینٹ ٹو ایران، وہ ہسٹورک وزٹ ایران کا، پھر اس کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں بڑی اچھے طریقے سے آگے بڑھے. لیکن اب اس پورے پیس پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کا فائدہ اٹ از کلیئر کہ وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو ہو رہا ہے، اور یہ اٹ کین ناٹ، مطلب اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. سول وار ان دا مسلم ورلڈ کین ناٹ بی افورڈڈ، اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ پاکستان نے ہوتیز کو لے کے دی ہے، یہ اسی کی طرف ایک انڈیکیشن ہے، اور پاکستان کا سٹینس بہت کلیئر ہے کہ ہم سول وار مسلم ورلڈ میں نہیں ہونے دیں.